اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ 12ویں پارے میں بھی 16 رکوع ہیں اور اس میں سورہ ہود مکمل ہے جس کے 10 رکوع ہیں، اور سورہ یوسف کے 12 میں سے 6 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ سورہ ہود اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے مشرکین مکہ کے لیے ہلاکت کی وعید۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ پہلے رکوع میں یہ بات بیان کی گئی کہ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے نزول میں ابتدا میں یعنی چھوٹی چھوٹی لیکن بڑی جامع آیتیں نازل کی گئی، اور بعد میں پھر انہی آیتوں کی وضاحت کی گئی، انہی آیتوں کی تفسیر کر دی گئی۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا، اور جس نے یہ دعوت قبول نہ کی وہ ہلاکت بربادی سے دوچار ہوگا۔ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا، اس لیے بنایا تاکہ انسانوں کا امتحان ہو کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اس امتحان کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ اب جب یہ کہا جاتا کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کا نتیجہ نکلے گا، تو مشرکین اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ تو ممکن نہیں، یہ تو جادو ہی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اور جب ان کے جھٹلانے پر ذرا عذاب میں دیر ہوئی تو تکبر سے کہنے لگے ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے؟ فرمایا گیا کہ عنقریب وہ عذاب ان پر آئے گا، جس آفت کو مذاق سمجھ رہے ہیں وہ یہ آفت انہیں آ کر گھیر لے گی اور یہ بالکل بے بس اور لاچار ہو کر رہ جائیں گے۔ دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ فرمایا کہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب نعمت ملتی ہے تو اتراتا ہے، تکلیف آتی ہے تو پھر شور شرابہ کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، مرثیے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتا ہے۔ لیکن پسندیدہ روش یہ ہے کہ انسان ان دونوں حالتوں میں سمٹا رہے اور اپنی حدود میں رہے۔ جب تکلیف آئے تو صبر کرے، واویلا نہ کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ نعمت ملے تو آپے سے باہر نہ ہو، اترائے نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے۔ مزید فرمایا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر ایسا کرے کہ مقابلے میں قرآن جیسی 10 صورتیں لے آئے اور مدد کے لیے اس کو بلا سکتا ہے بلا لے، لیکن فرمایا کوئی ایسا نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پہ نازل کیا، ایسا کلام کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ مزید فرمایا کہ جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان بد نصیبوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدبخت جو کہ نہ صرف خود دنیا دار ہیں بلکہ دوسروں کو بھی دین سے روک رہے ہیں، ان کے لیے تو بدترین عذاب ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوئی قدرت نہیں رکھیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، وہ شاندار بدلہ پائیں گے۔ پہلا گروہ یعنی دنیا دار اور لوگوں کو دین کی راہ سے، اللہ کی راہ سے روکنے والا ایسا ہے جیسے کوئی اندھا ہو یا بہرا ہو۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور میں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تیسرے رکوع میں قوم نوح کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ کا دعوی رسالت معاذ اللہ جھوٹا ہے، آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے بڑے گھٹیا اور کمتر لوگ ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان ایک بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، اللہ نے پھر مجھے چن لیا، رسول بنایا،
میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ، کوئی نذرانہ، کوئی چندہ نہیں مانگ رہا، اور میں تمہارے کہنے پر اپنے کسی بھی ساتھی کو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے کتنا ہی مفلوق الحال ہو، غریب ہو، ہرگز اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی تقویٰ دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، وہ مال کو اور کسی بھی شخص کے ظاہری جو بھی اس کا اسٹیٹس ہے معاشی، اس کو نہیں دیکھتا۔ مزید فرمایا کہ میں نے کب تم سے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس کوئی اللہ کی قدرت کے خزانے ہیں یا میں کوئی فرشتہ ہوں؟ میں نے صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے چنا ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہم پر عذاب لے آئیے۔ چوتھا رکوع، اس رکوع میں اہم بات یہ آئی کہ مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں۔ جب قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب یہ ان میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب آپ ان کے بارے میں کوئی زیادہ فکر مند نہ ہو، اور ایک کشتی بنائیے۔ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ ایک کشتی انسانوں کو بنانا سکھائی گئی۔ پوچھا سرداروں نے کہ روح کیا بنا رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں۔ کہا یہ کشتی کیا کرے گی؟ کہا یہ کشتی پانی میں تیرے گی۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کشتی اتنی بڑی کیسے پانی میں تیرے گی؟ چھوٹا سا پتھر ڈوب جاتا ہے تو کشتی کیسے تیرے گی؟ حضرت نوح نے کہا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم ان قریب تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا، زمین سے کئی چشمے پھوٹنے لگے پانی کے، آسمان سے بارش برسنے لگی، اور پانی اس قدر زیادہ ہوا کہ اسی مقام پر بتایا گیا کہ پہاڑ جیسی بلند موجیں وجود میں آ گئی۔ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام، تمام اہل ایمان اور جو بھی اس وقت جاندار موجود تھے، سب کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا گیا، اور کشتی نے تیرنا شروع کیا، اور قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ کشتی میں نہیں آئے وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نالائق تھا اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جا، اس نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ یہ ہے مادہ پرستی کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ فرمایا کہ نہیں، آج کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا سوائے اس کے جس کو اللہ خود ہی بچائے۔ وہ بیٹا غرق ہو گیا۔ جب طوفان تھما، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو محفوظ رکھیں گے، وہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ میں اس کے لیے بھی آپ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ بہت صحیح بات کہی اقبال نے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ تو اصل اہمیت نسلی تعلق کی نہیں ہے، اصل اہمیت کردار کی اور طرز عمل کی ہے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں حق کو جھٹلانے کے برے انجام کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم عاد کو اللہ کی بندگی کی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو تم پر اللہ رحمتوں کی بارشیں نازل کرے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ قوم نے توہین آمیز انداز میں ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور قوم نے ان سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے اور ان کی کوئی آسیب کا سایہ آپ پر پڑ گیا ہے، انہوں نے کوئی برے اثرات آپ پر ڈال دیے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے سارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اب بھی نہیں مانتے تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بدقسمت قوم نے ان کی بات نہیں مانی، اور تیز ہوا شدت کے ساتھ وہ ان پر 8 دن 7 راتیں چلتی رہی، پوری قوم تباہ ہوئی۔ حضرت ہود اور اہل ایمان بچا لیے گئے۔ رکوع 6، گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کا انجام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم
اپنے باپ دادا کے جو بھی معبود ہیں ہرگز ان کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی کرتے رہیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اپنی قوم کے ایک مطالبے کو بھی پورا کر دیا۔ قوم نے کہا تھا کہ اس پہاڑی میں سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی، لیکن اس بدبخت قوم نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، مار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ 3 دن میں زوردار زلزلہ آیا، قوم برباد ہوئی، حضرت صالح اور اہل ایمان بچا لیے گئے۔ رکوع 7 میں ہم جنس پرستی کی عبرتناک سزا کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرشتے بھیجے لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکے، اس صورت میں فرشتے آئے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آ کر ان کو اور ان کی زوجہ حضرت سارہ سلام علیہا کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور اس کے بعد اس لڑکے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو پوتا بھی عطا فرمائے گا، یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی بشارت دی گئی۔ ان دونوں نے پوچھا فرشتوں سے کہ ہمارے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ شوہر بوڑھا ہے، بیوی اس کی بڑھیا ہے، بانگ ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کر سکتا ہے، اسباب اس کے پابند ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اس کے بعد یہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسا گناہ کر رہی تھی جو کہ تاریخ میں اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، یعنی ہم جنس پرستی کا گناہ۔ جب قوم کو اطلاع ہوئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، قوم نے آ کے اس گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اپنے برے ارادوں سے باز آ جاؤ، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم لڑکے نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں۔ آج رات آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکلے، لیکن ان کی بیوی، اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی، وہ ساتھ نہیں نکلی، لہذا اس پر بھی عذاب آیا۔ جیسے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے اہل ایمان گھر والے نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے جہاں وہ بستی تھی وہیں سے ایک آتش فشاں کو پھاڑا، اور بستی دھماکے کے ساتھ اوپر آسمان کی طرف گئی اور الٹ کر نیچے گر گئی، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کے ذریعے سے قوم کے ایک ایک فرد کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ رکو نمبر 8، حرام خوری کا برا انجام۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم مدین کو یہ کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اور مسافروں کو راستوں میں نہ لوٹو، راہزنی نہ کرو، قتل و غارت گری نہ کرو، اور ایک اللہ کی بندگی کرو۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑی حقارت کے ساتھ جھٹلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی زلزلے کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ رکو نمبر 9، من گھڑت معبود ہلاکت سے نہیں بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیجا آل فرعون کی طرف۔ بدبخت آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کی پیروی کی۔ اب وہ قیامت کے دن بھی فرعون کی پیروی کریں گے، فرعون کے پیچھے پیچھے آئیں گے، اور وہ بدبخت ان کو لا کر جہنم میں گرا دے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، لیکن جب قوموں پر عذاب آیا تو ان کے من گھڑت معبود انہیں عذاب سے بچا نہ سکے۔ اب جب قیامت قائم ہوگی تو اس روز 2 طرح کے گروہ وجود میں آ جائیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو سعید ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوسرے ہوں گے شقی اور بدبخت، وہ ہمیشہ کی جہنم کا سامنا کریں گے، اور وہاں پر ان کے نصیب میں چیخنا، چلانا اور پکارنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سورہ ہود کے آخری اور 10ویں رکوع میں فرمایا کہ عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ حق پر ڈٹے رہے، باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، نماز قائم کریں، نیکیوں میں سبقت کریں۔ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں، اور صبر کرتے رہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مزید فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا
ان میں کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے جو دوسروں کو برائی سے روکتے. صرف اپنی ذاتی نیکی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا ہم نے ان میں کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے جو دوسروں کو برائیوں سے روکتے. ایسے لوگ تھے مگر بہت کم، اور عذاب سے اللہ نے انہی کو بچایا جو خود برائی سے بچتے بھی تھے اور دوسروں کو برائیوں سے روکتے بھی تھے. اس کے بعد سورہ یوسف علم و حکمت سے معمور حسین واقعے کا بیان. پہلے رکوع میں یہ خاص نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو، اس سے اس کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھے گی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے خواب سناتے ہیں کہ ابا جان میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. والد کہتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ بڑا عظیم خواب ہے، اللہ نے تمہیں ایک عظیم مرتبہ دینے کی بشارت دی ہے. اللہ تعالیٰ تم پر بھی اور آل یعقوب پر بھی اپنی نعمتوں کو پورا کر دے گا، انہیں بہت بڑے مقام سے نوازے گا. لیکن جو تمہارے وہ 10 بڑے بھائی ہیں، تمہارے سوتیلے بھائی ہیں، وہ تم سے حسد کرتے ہیں. ان کے سامنے یہ خواب مت بیان کرنا، ورنہ ان کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھے گی اور وہ تمہارے خلاف پھر کوئی اقدام کریں گے. مزید فرمایا کہ اصل میں یہ شیطان ہے جو کہ انسانوں کے درمیان دشمنی حسد پیدا کرتا ہے اور انسانوں کو آپس میں لڑاتا ہے. دوسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش اور اللہ کی طرف سے بشارت کا ذکر ہے. ان کے بھائیوں نے باہمی طور پر مشورہ کیا کہ ہم 10 بھائی جو بڑے ہیں کام کاج سارے ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد کی زیادہ توجہ ہمارے چھوٹے بھائی سوتیلے بھائی یوسف اور پھر اس کے چھوٹے بھائی بنیامین کی طرف زیادہ ہے. خاص طور پر یوسف علیہ السلام پر تو والد صاحب فدا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو والد سے دور کر دیتے ہیں تاکہ ان کی توجہ اور ان کی محبت، ان کی عنایت کا رخ ہماری طرف ہو جائے. اب اس کے بعد انہوں نے بڑے بہانے سے والد صاحب کو راضی کیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک خشک کنویں میں ڈال دیا. عین اس وقت جب کہ بھائی کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال رہے تھے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے سے بشارت دی کہ وہ وقت آئے گا جب کہ تم اپنے ان بھائیوں کو ان کے اس طرز عمل کے حوالے سے ان سے تم بات پرس کرو گے. بھائی رات کو واپس آئے اور رات کو آ کر جھوٹا والد صاحب کے سامنے یہ بیان پیش کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. والد صاحب یوسف علیہ السلام کے خواب کی وجہ سے جانتے تھے کہ یہ ان کا سارا بیان جھوٹا ہے. اس بیٹے کو تو اللہ نے نوازنا ہے، اس کو تو اللہ نے بڑا حسین خواب دکھا رکھا ہے، وہ بیٹا محفوظ رہے گا، ضائع نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. پھر ہوا یہ کہ جس اندھے کنویں میں، خشک کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے، وہاں سے ایک قافلہ گزرا. قافلے نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، غلام کی حیثیت سے جا کر مصر میں بیچا اور مصر کے ایک بہت بڑے منصب دار عزیز مصر نے ان کو خرید لیا. رکن نمبر 3، اللہ نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے ہاں پہنچے تو وہاں پر ان کی تربیت کا خاص انتظام ہو گیا. وہاں پر شہر کے بڑے بڑے افسران اس گھر میں جمع ہوتے، شہر کے مسائل ڈسکس کرتے، مسائل کے اسباب ڈھونڈتے، اسباب کے حوالے سے ان کا حل ڈھونڈتے. اور موسیٰ علیہ السلام اس طریقے پر اس قابل ہو گئے رفتہ رفتہ کہ کس طرح سے مسائل پر غور و فکر ہوتا ہے، مختلف زاویوں سے غور کر کے مسائل کے اسباب اور ان کا حل تجویز ہوتا ہے. اللہ نے مزید کرم یہ کیا کہ اپنے خاص فیض سے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا. جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو واقعتاً بڑے حسن کا پیکر تھے. عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فدا ہو گئی اور ایک دوست اس نے دروازے بند کر کے انہیں گناہ کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور انہوں نے اس گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اللہ سے فوراً جو ہے وہ پناہ مانگی. اس کے بعد زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر ایک تہمت لگا دی کہ انہوں نے
میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واضح اسباب فراہم کر دیے کہ ثابت ہو گیا کہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ چوتھے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کی مزید وضاحت ہوئی۔ جو شہر میں مختلف افسران کی بیگمات تھی، ان کی ایک حسد تھی عزیز مصر کی بیوی سے، بڑے افسر کی بیوی سے، ان کو موقع مل گیا اپنے حسد کے اظہار کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زلیخا عجیب عورت ہے، اپنے غلام پر فدا ہو رہی ہے۔ جب زلیخا کو معلوم ہوا کہ یہ میرے خلاف اس قسم کی چاہے منگوئیاں اور باتیں کر رہی ہیں، اس نے سب کو بلا لیا، ان کے لیے ایک دعوت اس نے اس کا اہتمام کیا اور دعوت فرشی کی، سب ایک لگا کر جو ہے وہ محفل میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سامنے پھل رکھ کے اور چھریاں رکھ دی تاکہ چھریوں سے پھل کاٹ کاٹ کے کھاتی رہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا کہ ذرا ان کے سامنے سے گزرو۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو ان کا حسن دیکھ کر وہ تمام بیگمات چیخ اٹھی، اور کیا اٹھی کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹے چھریوں سے تاکہ یوسف علیہ السلام ایک دم ان کی طرف کود دے کر متوجہ ہو، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے اس جال میں نہیں آئے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میں ان کے اس فریب سے، ان کی اس دعوت سے، گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ پہلے صرف ایک زلیخا تھی، اب یہ ساری بیگمات میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، اللہ تو ہی میری حفاظت فرما۔ اور بلا شبہ جنسی اعتبار سے انسان خود کبھی نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کے فتنے سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ جو افسران تھے مصر میں، انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری عورتیں یوسف پر فدا ہیں، ہم ان کو تو روک نہیں سکتے، لہذا انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو ہی جیل خانے میں ڈال دیا۔ اب پانچواں رکوع جیل خانے میں، قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا پر حکمت باز۔ قید خانے میں دو نوجوان قیدی بھی آ گئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور کچھ عرصے بعد ان دونوں نے ایک خواب دیکھا۔ ایک ان میں سے ساقی تھا بادشاہ کا، جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، ایک ان میں سے بادشاہ کا باورچی تھا، اور ان پر الزام یہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ساقی نے خواب یہ دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے اور انگور نچوڑ رہا ہے شراب بنانے کے لیے، اور باورچی نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا برتن ہے اور پرندے آ کر اس کے سر میں سے روٹیاں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کا ہم نے اعلیٰ کردار دیکھا ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب اس کے بعد بڑے حکیمانہ انداز سے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی ہے، کہا کہ جو یہ علم ہے خوابوں کی تعبیر کا، یہ مجھے اللہ نے سکھایا ہے۔ تو سکھایا ہے کہ میں نے شرک کا رستہ چھوڑ دیا، میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں آخرت پر ایمان لے آیا۔ بلا شبہ یہ جو توحید کا رستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے انسان در در پر سر جھکانے سے بچ جاتا ہے، لوگوں کی خوشامد کرنے سے بچ جاتا ہے، اور چاپلوسی کی ذلت سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی نہ کرے، کسی اور کی بندگی نہ کرے، ذوق و شوق سے اللہ ہی کی اطاعت کرے۔ پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ جو ساقی ہے وہ الزام سے بری ہو جائے گا اور دوبارہ جا کر بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت پر مامور ہوگا، باورچی پر الزام ثابت ہو جائے گا اور اسے صلیب پہ لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے آ کر اس کے سر کو نوچیں گے اور اس کا مغز نکال نکال کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتا دینا کہ ایسے یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی قصور کے جیل خانے میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن ساقی یوسف علیہ السلام کی یہ بات بادشاہ کے سامنے بیان کرنے سے غافل رہا، بھول گیا۔ رکوع 6
حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی۔ بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، 7 بالیاں ہیں گندم کی جو بڑی ہری بھری ہیں، اور 7 بہت ہی خشک ہیں۔ بادشاہ بڑے پریشان کہ یہ کیا خواب ہے؟ بادشاہ کے درباریوں میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں تھا کہ خواب کی تعبیر بتا سکتا۔ ساقی نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ خوابوں کی تعبیر بالکل صحیح صحیح بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ساقی آیا۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم نے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کیوں نہیں کیا، بلکہ فوراً خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور تعبیر میں جو مسئلہ سامنے آ رہا تھا اس کا حل بھی بتایا۔ کہا کہ 7 سال اب آئیں گے ایسے کہ جو بڑے خوشحالی کے سال ہوں گے، خوب پیداوار ہوگی۔ ان سالوں میں تم جو بھی اناج اتارنا اس میں سے صرف اتنا پھلیوں میں سے نکالنا کہ جتنا تم نے کھانا ہے، باقی پھلیوں میں رہنے دینا، وہ محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلے 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، ان سالوں میں کوئی پیداوار نہیں ہوگی، تو جو تم نے پھلیوں میں اناج بچا کے رکھا ہے اس میں سے کھاتے رہو گے تم، اور اس میں سے کچھ بچا کے رکھنا تاکہ آئندہ بھی وہ بیج کے طور پر کام آ جائے۔ ہاں، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں پھر بارشیں ہوں گی، اور کثرت سے نہ صرف اناج ہوگا بلکہ میوے بھی پیدا ہوں گے۔ اتنے میوے پیدا ہوں گے کہ لوگ ان کو استعمال کرنے کے بعد بچ جائیں گے اور ان سے وہ شراب کشید کریں گے۔ گویا یوسف علیہ السلام نے نہ صرف مسئلہ بتایا بلکہ مسئلے کا حل بھی بتا دیا۔ یہ ہے نوع انسانی سے حضرات انبیاء کی محبت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا صحیح سے فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔